عزیز طلباء السلام علیکم۔ یونٹ نمبر 2 1991 کے بعد کے اہم نظریات و مسائل عالمگیریت۔ اس یونٹ کا ہم آخری حصہ دیکھنے والے ہیں۔ سب سے پہلے سماجی و تہذیبی عناصر۔ عالمی سطح پر ذرائع ابلاغ میں ہوا انقلاب اور انٹرنیٹ کی سہولت سے لوگوں کو عالمی سطح پر ہونے والی سرگرمیوں سے واقفیت حاصل کرنا آسان ہو گیا ہے۔ اس کے ساتھ لوگوں کا ملک اور ملک کے باہر آنے جانے سے سماج اور تہذیب پر اثرات دیکھنے کو مل رہے ہیں۔ آج ہمیں عالمی آفاقی تہذیب، جسے انگریزی میں کہیں گے گلوبل کاسموپولیٹن کلچر، اس کا عروج دیکھنے کو مل رہا ہے۔ اس عالمی آفاقی تہذیب پر مغربی خیالات کا بڑا اثر ہے۔ جدیدیت، مغربیانہ، سیکولرائزیشن، یہ اقدار روایتی اقدار کے بنسبت اہم لگنے لگے ہیں۔ لوگوں کی انفرادی زندگی پر اس کا اثر دیکھنے کو مل رہا ہے۔ مثال کے طور پر کھانے پینے کی عادت میں برگر، پیزا، وڑا پاؤ وغیرہ فاسٹ فوڈ کے تناسب میں اضافہ ہوا ہے۔ کرسمس، دیوالی جیسے تہوار منانے کے طریقے میں مغربی اثرات دیکھنے کو مل رہے ہیں۔ مدرس ڈے، فادرس ڈے، فرینڈشپ ڈے منانے کا چلن بڑھا ہے۔ مغربی طرز کے لباس پہننے کا شوق بڑھا ہے۔ سماج میں بڑھ رہے انفرادیت پسندی اور مادیت پسندی یہ عالمی تہذیب کا ایک حصہ ہے۔ شہریانہ کی وجہ سے روایتی خاندانی نظام میں تبدیلی ہوئی ہے۔ اس پر انفرادیت پسندی کا اضافہ ہوا ہے۔ آج ہمیں آئی وانٹ مائی پرائیویسی، مجھے میری تنہائی چاہیے، یا دس از مائی پرسنل اسپیس، یہ میری پرائیویٹ یا نجی جگہ ہے، جیسے جملے چھوٹے بچے سے لے کر بڑے لوگوں تک سے سننے کو مل رہے ہیں۔ اس کے علاوہ کریڈٹ کارڈ کی وجہ سے قوت سے زیادہ خرچ کرنے کا چلن بڑھا ہے۔ اب ہم عالمگیریت کے مثبت و منفی پہلو دیکھیں گے۔ عالمگیریت کے مثبت اور منفی دونوں پہلو دکھائی دیتے ہیں۔ نوجوانوں کے لیے اپنے ملک میں نئے مواقع حاصل ہونا مثبت پہلو ہے۔ دنیا میں کیا کچھ ہو رہا ہے اور اس کے ہم پر کیا اثرات ہو سکتے ہیں، اس کا بہتر احساس ہو رہا ہے۔ روزگار کے نئے مواقع دستیاب ہیں۔ کام کرنے کی قوت میں اضافہ ہوا ہے۔ یہ تبدیلیاں خاص طور پر پرائیویٹ سیکٹر میں ہو رہی ہے، کیونکہ یہ سیکٹر معاشی طور پر بہت مضبوط ہے۔ حکومت ایک حد تک ہی خدمات مہیا کروا سکتی ہے۔ عالمگیریت کے کچھ منفی پہلو بھی ہیں۔ ریاست کے ترقیاتی منصوبے رک جائیں گے، یہ ڈر ہے۔ اس کے علاوہ مقامی پیشے، خاص طور پر چھوٹے کاروبار، یہ عالمی مسابقت کی وجہ سے برباد ہو جائیں گے، یہ ڈر ہے۔ زراعتی میدان میں چھوٹے کسان بڑی کمپنیوں کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے۔ حقیقت یہ ہے کہ بھارت کا سب سے بڑا مسئلہ ذہنیت کا ہے۔ بھارت نے غیر ملکی سرمایہ کاری اور تجارت کو سامراجیت کی تاریخ سے جوڑا ہے۔ آزادی یعنی خود مختاری اور خود کفیلی ہے۔ بھارت میں سامراجیت مخالف خیال کی بنیاد پر حریت پسندی کے نظریے کی مخالفت کی جاتی رہی ہے۔ بھارت میں کمیونزم اور سرمایہ دار دونوں حریت پسندی کی مخالفت کرتے ہیں۔
کمیونسٹ مفکر کی مخالفت نظریے کی بنیاد پر ہے، تو پچھلے کئی سالوں سے روایتی سطح پر تحفظ حاصل کر رہے سرمایہ دار تحفظ کے چھینے جانے کے ڈر سے مخالفت کر رہے ہیں۔ آخر ہمارے بنیادی اقدار کا تحفظ، فلاحی کاموں کا نظم اور محروم لوگوں کو سنبھالنا ریاست کا فرض ہے۔ آج بھی عالمگیریت کے دور میں ریاست کا یہ اہم مقام ہے۔